میلاد کے موقع پر یہ چراغاں جو کرتے ہیں اس میں اتنا پیسہ لگتا ہے، لاکھوں روپے لگ رہا ہوتا ہے، تو انہی پیسوں سے کسی کی مدد کی جا سکتی ہے، کسی کے گھر میں راشن ڈلوایا جا سکتا ہے، یہ فلاحی جو کام ہے وہ بہت سارے کیے جا سکتے ہیں، تو اس میں پیسہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ یہ سارے فلاحی کام یا اس طرح کے دیگر اور بھی جب کبھی بھی یاد آتے لوگوں کو، وہ یا تو میلاد کے موقع پہ یاد آتے، یا وہ لوگ جو حج سے دور کرنا چاہتے ہیں وہ حج کے موقع پر بھی اس طرح کے کلام کرتے ہیں، وہ لوگ جو قربانی سے دور کرنا چاہتے ہیں وہ قربانی کے موقع پر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو آپ کبھی بھی کوئی نیکی کا کام کریں تو بیچ میں کچھ مخل بن جائیں گے، بیچ میں کوئی آڑے آ جائیں گے کہ یہ کام نہ کرو، اس کی جگہ یہ کر لو۔ جو وہ کام کر رہا ہے، ابھی ہم دیکھیں یوم آزادی کے موقع پر کیا تقاریب اور کیا پروگرامز، کیا ادارے، بلڈنگز، عمارتیں، جھنڈے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ملک کی نعمت ملی ہے، اس کی خوشی میں آدمی جائز طریقے سے جتنا کچھ بھی کرنا چاہے ٹھیک ہے، لیکن جائز ناجائز ساری چیزیں شامل کر کے کروڑوں روپے ان کی تمام تر جو بھی تقاریب ہیں یہ سب چیزیں ان پر خرچ ہوتے ہیں، لیکن کیا کبھی کسی نے یہ کہا؟ نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایک وقت ہے، ایک ٹائم پیریڈ ہے، ایک ایونٹ ہے، تو ایونٹ پر ایسے اخراجات وہ ہوتے ہیں اور کیے جاتے ہیں۔ تو جب نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کا موقع آئے تو اس وقت یہ کہنا کہ اس کی جگہ یہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ کہ اے محبوب آپ فرما دو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ خوشی منائیں، اور یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو خوشی منائی جاتی ہے تو ظاہر خوشی کے تقاضے ہیں، ان میں کئی چیزیں خرچ کی جاتی ہیں، ان میں پیسہ خرچ بھی ہوتا ہے، تو اس لیے یہ تو ایک جائز اور مستحب عمل کے تحت ثواب سمجھتے ہوئے نیکی کے کام میں خرچ کر رہا ہے۔ آپ ذرا ہمت کریں وہ جو غلط کاموں میں، ناجائز کاموں میں خرچ کرتے ہوں، آپ کے یہاں بھی شادیاں ہوں، ارد گرد ہوں خاندان میں، تو کبھی کوئی نہیں کہتا کہ آپ کی شادی 50 لاکھ میں ہو رہی ہے، آپ 10 لاکھ میں بھی کر سکتے ہیں، 40 لاکھ یہاں خرچ کر دو۔ اچھا، یہی ایسے سے لوگ ہوں گے کہ موبائل پکڑیں گے اور چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں دکھا رہے ہوں گے کہ لوگوں نے جھنڈیاں لگا دی ہیں، تو جھنڈی کا پیسہ، جھنڈیوں کا پیسہ، یہ کئی غریب کو کپڑا دلا دیتے۔ تو ان سے پوچھا جائے کہ یہ جو تمہارے ہاتھ میں موبائل ہے لاکھوں روپے کا ہے، تو یہ آپ تھوڑا نارمل لے لیتے نا، یہ پہلے خرچ کریں وہاں پہ، اس کو کر دیتے۔ تو یہ اعتراض کرنا آسان ہے، خامخواہ کے اعتراض کرنا ہے۔ جو چیزیں ثواب عبادت کی کام ہیں ان میں یہ اس طرح کے نہیں کیا جاتا کہ یہ کر دے، اس کی جگہ یہ کر لو، یہ کرنا۔ ایسے لوگوں کے جو مسجد بنانے پر بھی اعتراض کرتے، اتنی عالیشان کیوں بنا دی؟ نارمل بنائیں، دریاں بچھائیں اور بقیہ پیسہ اب یہاں لگا دیں، تو آپ ایسوں کو کیا کہیں گے؟ تو اس لیے جو وہ کر رہا ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی خوشی میں کر رہا ہے، تو حضور علیہ السلام کی خوشی میں، ولادت مبارکہ کی خوشی میں خوشی کا اظہار کرنا قرآن نے اسے بیان فرمایا اللہ کے فضل اور رحمت پر، اور حضور علیہ السلام یقیناً اللہ کے سب سے بڑے فضل اور رحمت ہے، تو انہی کے صدقے تو سب کچھ ملا ہے، تو ان کی ولادت پر خرچ کرنا یہ بہت بہتر اور محمود عمل ہے۔ اور میں کہتا ہوں جو یہ خرچ کرتے ہیں وہ غریبوں کا خیال بھی زیادہ رکھتے ہیں، جو مسجدیں بناتے ہیں وہ غریبوں کا خیال بھی زیادہ کرتے ہیں، جو حج کے لیے سفر کر رہے ہیں یا دیگر جگہوں پہ وہ سفر کر کے اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں چونکہ وہ نیکی ہے تو اس لیے غریبوں کی مدد کرنا بھی نیکی ہے، وہ یہ کام بھی کرتے ہیں، اور ایسے لوگ نہ وہ نیکی کا کام کرتے ہیں نہ یہ کرتے ہیں، تو ایسوں کی تنقیدوں سے بچنا چاہیے، اور ان کو بھی ہم راہ حق اور راہ ہدایت کی طرف بلاتے ہیں کہ آپ بھی آ جائیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اتنا کچھ کرو، کروڑوں لاکھوں لگا کر پھر ہی آپ میلاد یا محبت والے کہلاؤ گے، لیکن کم از کم جو کر رہے ہیں آپ بھی ان کے ساتھ معاون بن جائیں، ان محفلوں کو سجانے والے بن جائیں، انشاءاللہ برکتیں پائیں گے۔